کریں گے۔ جناب شکریہ علی بھائی، آپ کے ناظرین کو اور آپ کو پہلے السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ اس بات کے لیے کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لائق سمجھا۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب آیت اللہ سید باقر الموسوی صفوی صاحب کی، اور یقیناً جس طرح کہ ہم نے ابھی اپنے ناظرین کے محضر میں عرض کی کہ آپ کی جو تشیع کے لیے کاوشیں ہیں یقیناً وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کو کسی بھی ایک پروگرام میں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ آپ کسی تعارف کے محتاج ہیں۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی جو دیا و راستہ تھا، جو تاریخ تھی، جو جادہ تھا، اس کو زندہ رکھا اور اس میں اپنا زبردست ایک حصہ ڈالا۔ تو میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کی اس شخصیت پہ روشنی ڈالیں۔ جناب علامہ آیت اللہ آغا سید باقر صاحب ایک غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بر صغیر کے آج کے دور کے سب سے بڑے عالموں میں سے ایک تھے۔ ان کا جو فقہ پہ، عربی ادبیات پہ، فارسی ادبیات پہ، کشمیری پہ، اردو پہ جو ان کی گرفت تھی وہ بہت ہی اعلیٰ تھی، اور وہ اس وقت کے جو تمام ہم بر صغیر میں کہہ سکتے ہیں، یا حالانکہ جو عراق میں بھی ابھی علماء ہیں، ان میں سے ایک بزرگ ترین شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں، اپنے وقت میں، اپنی حیات میں لوگوں کو اپنے علم سے فیضیاب کیا، اور وہ اپنی زندگی میں کسی بھی مالی چیز کے اس میں تلاش میں نہیں رہے، بالکل علمی شخصیت تھے۔ اپنے علم سے، اپنے مومنانہ انداز سے لوگوں کو اپنی طرف لایا، اور دن بدن ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام اور توحید کی دعوت دی لوگوں کو، جس سے انہیں لوگ آج بھی یاد اسی حساب سے کرتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کے جو سلسلے نسب ہے قبلہ، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جناب میں آغا صاحب کے چچیرے بھائی کا بیٹا بھی ہوں، اور ان کی جو وائف تھی ان کا وہ میری پھوپھی بھی ہیں۔ تو ہمارا خاندان جو ہے آغا سید باقر صاحب سے اوپر جاتا ہے آغا سید احمد کی طرف۔ ان کے والد تھے، جب وہ آغا سید باقر صاحب 13 سال کے تھے تب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے والد آغا سید محمد صاحب تھے، جن کو سلمان التکا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، حالانکہ نجف میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، یہیں لکھنؤ میں پڑھے تھے۔ ایک کتاب انہوں نے عروۃ الوثقیٰ کا ترجمہ کر کے لکھی، اور کشمیری زبان میں پہلی فقہ کی کتاب تھی، جسے منہاج الصالح و معراج الفلاح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے والد آیت اللہ العظمیٰ آغا سید مہدی تھے، جو مطلب کشمیر میں اکیلے مرجع تقلید آج تک ہوئے۔ ان کے بارے میں ہم تفصیل سے مجھے لگتا ہے غالباً ہم آگے بات کریں گے۔ ان کے والد تھے سید حیدر، ان کے والد تھے سید رضا، ان کے والد تھے سید صالح، ان کے والد تھے سید فخر الدین، سید عسکری، ان کے والد سید احمد، سید حیدر، سید علی، سید محمد، سید علی، میر دانیال، اس کے آگے میر شمس الدین عراقی علیہ رحمہ، جن پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم آگے ان پہ مزید گفتگو آرام سے کریں گے۔ ان کے والد تھے سید سلطان ابراہیم، ان کے والد خواجہ سلطان علی، ان کے والد سلطان صدر الدین، ان کے والد شیخ سلطان صفوی الدین اردبیلی، جو بانی بنے ہیں صفوی خاندان کے ایران میں بھی، جنہوں نے حکومت وہاں پہ کی۔ ان کے والد تھے امیر الدین جبرائیل، سید صالح، سید قطب الدین، صالح الدین رشید، محمد الحافظ، غوث الغواص، فیروز شاہ، محمد مہدی، شرف شاہ، سید محمد، حسن، ابراہیم، جعفر، محمد، اسماعیل، محمد، احمد العربی، قاسم، حمزہ، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ ان کا جناب شجر نسب امام موسیٰ کاظم تک ایسے پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تھوڑا سا تشیع کی جو داغ بیل کشمیر میں پڑی، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کس طرح سے یہاں تک پہنچی؟ جہاں جو ہمارے پاس تاریخی دستاویز ہمارے پاس دستیاب ہے، اور اس پہ وقتاً فوقتاً تشیع پہ جو ظلم ہوا، اس میں اس کا بہت سارا جو ہمارے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ گم ہوا ہے، باقی چیزیں اس میں پیش آئی ہیں۔ لیکن جو آج ہمارے پاس، جب ہم اس کو آج کے حساب سے پڑھتے ہیں، جو ہمارے پاس موجود ڈیٹا ہے، اس کے حساب سے یہی ہے کہ سب سے پہلے مبلغ اول یہاں پہ سید شرف الدین موسوی آئے، جن کو یہاں بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہے، یہاں پر کشمیر میں ہی مدفون ہے۔
وہ شیخ سلطان صفی الدین اردبیلی کے بھائی تھے، جو صفی خاندان کے بانی ہوئے، جو اردبیل میں شیخ صفی الدین اردبیلی جو مشہور جس نام سے ہیں، جن کی نسبت ہم سے ہے، اور جو جن کی نسل سے شیخ جنید سے آگے پھر یہ شیخ شاہ اسماعیل صفوی چلے، ان کے بھائی سید شرف الدین موسوی یہاں پہ سب سے پہلے آئے۔ انہوں نے رنچن شاہ کو یہاں پہ مسلمان کیا، توحید کی دعوت دی، جس کا ایک پورا ایک کہانی ہے جو تاریخ میں درج بھی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، یہاں پر بہت سارے علماء حضرات ایران سے، باقی جگہوں سے سادات حضرات آئے، جس میں سے نامور سید علی حمدانی، ہمارے سید محمد مدنی، سید حسین قمی صاحب ہے، جنہوں نے یہاں پہ دین مبین کی دعوت لوگوں کو دی اور لوگوں کو توحید کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ کشمیر اکثریت کی طور پر بت پرست تھا۔ تو ان کی الحمدللہ خدا کی مدد سے اور ان کے ہاتھوں پہ یہاں پہ دین مبین کا کام شروع ہوا۔ پھر آگے چل کے اس میں ایک بہت بڑا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے اہل تشیع کے، یہاں پہ سب سے بڑا نام آتا ہے میر شمس الدین عراقی کا، جو آغا صاحب کے جد بھی ہوئے، اور یہاں پہ وہ 1888 ہجری میں پہلی مرتبہ تشریف لائے بحیثیت سفیر وہ آئے تھے۔ مرزا حسین بائیکارا کے جو والی خراسان تھے، انہوں نے ان کو بحیثیت وزیر یا سفیر یہاں پر سمجھے بھیجا تھا، جو یہاں پہ اس وقت شاہ میریوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، شاہ حسن۔ جی معذرت خواہing لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ہماری کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، ہمارے گیسٹ کی کال، اور انشاءاللہ جلد ہمارے ساتھ وہ موجود ہوں گے، اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کشمیر کی جو تشیع کی ہسٹری ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے کشمیر میں تشیع پنپا، وہ کیا قربانیاں تھیں، وہ کیا لازوال قربانیاں تھیں، کیا وہ روحانی جو وہ شخصیات تھی جنہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو ہے وہ تشیع کو مکتب اہل بیت سے لوگوں کو روشناس کرایا، لوگوں سے کا سفر جو ہے وہ بت پرستی سے توحید کی جانب جو ہے وہ موڑ دیا۔ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کاوشیں کیا تھیں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہمارے گیسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ جلدی وہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، پوری ہسٹری کے اوپر۔ آج شخصیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اپنے اس لیے اس وجہ سے ہم اس پورے بیک گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں تاکہ علامہ سید باقر صاحب کا جو پورا خاندانی پس منظر ہے وہ لوگوں کے اوپر کے سامنے جو ہے بیان کیا جائے کہ کس طرح سے نسل بعد نسل، سال بعد سال جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ تشیع کی جو ہے وہ زمام کو تھامتا رہا۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، قبلہ بہترین گفتگو کا سلسلہ تاریخی حقائق کے ساتھ، تاریخی شواہد کے ساتھ آپ کے ساتھ جاری ہے۔ بسم اللہ، کنٹینیو کیجیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میر شمس الدین عراقی یہاں پر تشریف لائے بحیثیت سفیر مرزا حسین بائیکارا کے جو والی خراسان تھے، جو اس وقت پہ یہاں پہ شاہ میریوں کا دور چل رہا تھا، اور یہاں کے اس ٹائم کے سلطان تھے شاہ حسن شاہ میری۔ تو اس دور میں یہاں پہ آئے، ان کے پاس کچھ دستاویز تھے جو ان کو پیش کرنے تھے سلطان کے سامنے، لیکن سیاسی حالات یہاں پہ تھوڑے کشمکش میں تھے، تو وہ ہو نہیں پایا اس وقت میں۔ تو یہاں وہ کچھ عرصہ رکے اس وقت میں، اور وہ پھر اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت کے وقفے کے بعد وہ پھر سے کشمیر میں وارد ہوئے، اور کشمیر میں وارد ہونے کے اس بار وہ اس غرض سے آئے کہ وہ دین مبین کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں۔ تو وہ سلسلہ یہاں پہ رہا میر شمس الدین عراقی کا، جو وہ یہاں پہ بہت وقت رہے، یہاں پہ انہی کے اچھا، وقت میں کیا ایسی چیز تھی جس نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ ایک بالکل دیار غیر تھا ان کے لیے کہ وہ یہاں پر آ کر سکونت اختیار کریں، زبان الگ، کلچر الگ، مذاہب مختلف مذاہب کے لوگ، کیا چیز انہوں نے دیکھی کہ یہاں پر آ کر ان کو تبلیغ کرنی چاہیے؟ کس چیز نے آمادہ کیا؟ تاریخی طور پہ تو ہمیں اس بات کا کوئی اعلان ملتا نہیں ہے کہ ان کو خالی ان کو یہی تھا کہ لوگوں کو دین مبین کی طرف بلائیں، کہ ان کو بار بار یہ جو تحفۃ الاحباب ان کے ایک مرید نے کتاب لکھی ہے، اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ لوگ گمراہ ہوئے، ان کو یہاں سے خطوط مکتوب ان کی طرف پہنچے کہ جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ لوگ دین مبین سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پھر سے یہاں پہ آئے، جس میں سید محمد نور بخش جو ان کے فرزند تھے،
انہوں نے ان کو آمادہ کیا نہیں آپ پھر سے جائیں وہاں پر اور دین و مبین کی تبلیغ کریں. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ لیکن یہ کسی تاریخ میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ جو صفوی خاندان جو یہاں پر ابھی ہے اس کی نسبت کشمیر کے ساتھ بہت زیادہ رہی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں جو سلطان صفی الدین اردبیلی تھے ان کے جو بڑے فرزند تھے سلطان صدر الدین موسیٰ، ان کے 3 فرزند جموں کشمیر میں وارد ہوئے جو ایک جموں میں بھی مدفون ہے. اور یہ سلسلہ نسبی جو بنا کشمیر کے ساتھ اور ان کا اور ایران کشمیر کو جو ایران صغیر کہا بھی جاتا ہے، اور میر سید علی ہمدانی کے یہاں آنے سے جو کشمیر میں جو ہم ثقافت میں اس کا اثر دیکھتے ہیں، وہ اثر دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سے ان کو بھی اپنی زندگی میں ایک جب وہ کشمیر وارد ہوئے ان کو یہاں پہ ایک سکونت اور نسبت حاصل ہوئی ہوگی جس کے تحت وہ پھر سے یہاں پر آئے. صحیح. اچھا، یہاں پر اگر ہم ہسٹری کے اندر دیکھیں تو کشمیر میں غارات کا ذکر ملتا ہے، اور یہ کس اعراب کے اندر ہوئی؟ وہ کیا دور تھا؟ میر شمس الدین عراقی نے جو یہاں پر کامیابی حاصل کی، وہ کس طرح سے لوگوں کو مکتب اہل بیت علیہ السلام سے روشناس کرائے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کس طرح سے لائے؟ طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار جناب، پہلے تو یہ جو یہاں پر جب ہم تاریخ میں اگر ہم پڑھے تو جو اس کا باہری اسلوب تھا جس طرح سے یہاں پہ دین مبین کی تبلیغ ہوئی وہ صوفیائی طور پہ تھا، جس کے ہم آثار آج بھی دیکھتے ہیں کہ میر شمس الدین عراقی یہاں سے کچھ وقت کے لیے تبت چلے گئے، جس کو گلگت بلتستان کا جو حصہ ہے اس کو تاریخ میں تبت کہا جاتا تھا. تو وہاں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کی. اگر ہم کھپلو میں ابھی جائے جہاں ان کی خانقاہ بھی ابھی موجود ہے، وہاں پہ لوگ نور بخشی جو انفلوئنس ان میں ابھی بھی ویسے ہی موجود ہے. تو یہ جو اسلام کا یہاں پہ اتنا شدید دور بھی آیا وہ ایک باہر سے ایک صوفیہ رنگت میں آیا، کیونکہ حکمرانوں کا یا باقی جو یہ یہاں پہ جو مسائل تھے اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس وقت کا دور شاید اسی لیے رہا ہوگا کہ شاید کھلے عام یا باقی چیز پہ جب لوگ موحد ہو بھی رہے تھے اور ان کو اہل بیت علیہ السلام کے دین پہ لایا بھی جا رہا تھا، تو اس میں ایک صوفیہ وہ حسب و نسب تھا. جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو قتل و غارت یہاں اہل تشیع پہ ہوا، یہ جب چک حکومت یہاں پہ ختم ہوئی اس کے بعد ایک اچھا، نہیں، مغل اس پہ ہم آتے ہیں، ابھی اس پہ آتے ہیں. تھوڑا سا میر شمس الدین عراقی پہ بات کریں گے کیونکہ ان کی جو کاوشیں ہیں، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ کم از کم اس زمانے میں چونکہ اتنی آبادی تھی بھی نہیں، مگر تقریباً کو 25,000 خاندان مشرف اسلام کی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جناب ہمارے پاس آثار اس کے ملتے ہیں، کیونکہ تاریخ کو اگر آپ کو ثابت کرنا ہے تو آپ کو اس کو ایک آرکیولوجیکل یا لیونگ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم ابھی بھی زیڈیبل کے علاقے میں جائیں تو یہ ایک جاگیر تھی، جو جاگیر موسیٰ رینا جو وزیر اعظم کشمیر تھے ان کی تھی، اور انہوں نے بطور ہبہ گفٹ کر دی میر شمس الدین عراقی کو. اور میر عراقی نے وہاں پہ اپنے مریدین کو سب کو وہاں پہ بسایا، اور آہستہ آہستہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دین پہ آ رہے تھے ان کو وہاں پہ رہنے کا موقع دیا. اور وہی نسل جو آج ہم دیکھتے ہیں زیڈیبل یا جو شیعہ آبادی والے علاقے ہیں، یہ وہاں پہ ہم ان کو ویسے ہی دیکھتے ہیں. تو اس میں جو سوشو اکنامک کلچرل فیکٹرز جو رہتے ہیں کسی بھی اس چیز میں، تو یہ 25,000 کا کہنا یا یہ باقی، کیونکہ یہ تاریخ میں بہت معروف و مشہور جی ناظرین، ایک بار پھر معذرت خواہ، ہماری لانگ ڈسٹینس کال ہے. جو ہمارے گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ بڈگام کشمیر سے موجود ہیں، اور قبلہ ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ. بسم اللہ، کنٹینیو فرمائیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ 25,000 کا جو ہمیں آنکڑا دیا جاتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایسے ہوئے ایسی چیزیں ہوئی. اور تاریخ میں یہ بھی معروف ہے کہ تحفۃ الاحباب یا باقی تاریخ کار مورخ ان کو بت شکن کے نام سے جانتے ہیں، ان کو لقب بھی دیتے ہیں کہ بت شکن تھے. تو بت شکن تو تبھی بولیں گے کہ جب انہوں نے اس پیمانے کے کام کیے ہوں گے، یہ بنا کسی بات کے تو ہو نہیں سکتا. اور تاریخ میں بارہا ہم نے اچھا، یہ دیکھا ہے. 2 حرم کیوں ہیں ان کے؟ 2 جگہ پہ ان کی منسوب ہے، ان کے جو جہاں پہ مدفون ہوئے، پہلے تو جگبل اور اس کے بعد چاڈورا میں. تو دو جگہوں پہ حرم کیوں ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ جناب اس کی تاریخ تو سب سے پہلے تشدد تشیع ہے، کہ جو
तशय्युं पे यहाँ पे बारहा जो तशद्दुद हुआ, जिसमें लूट-मार हुई, खानकाहों को आग लगाई गई या बाकी चीज़ें। तो इसमें एक किस्सा ये आता है कि एक तराज-ए-शियान जिसको आम तौर पे बोला जाता है यहाँ पे, एक तराज के दौरान उनको अपनी जो कब्र थी, अपनी लौह-ए-महफूज़ उससे निकाला गया। और उसके बाद तारीख में आता है जब उसको उनको उनको वहाँ से निकाला गया, उसके बाद उनके एक मुरीद थे, वो उनको चाडोरा ले गए और वहाँ पे दफन किया। तो इस तरह से 2 जगहों पर जो है वो उनका मदफून होने हाँ, का सिलसिला पहले एक मिलता है। जगह पर वो दफन थे, पहले एक हुँ। जगह ज़ेडिबल जहाँ उनकी खानकाह है, वहीं पर वो दफन थे। फिर वहाँ पे जब तराज-ए-शियान के दौरान उनकी कब्र को लूट-मार किया गया, उस खानकाह का लूट-मार किया गया, तो ज़िद के तहत अदावत के तहत उनको अपनी कब्र से निकाला गया, उनकी कब्र खोली गई। तो उसके बाद उनको फिर से जब दफन किया, वो चाडोरा में दफन किया ताकि वो महफूज़ रह सके। अच्छा, जो ताराजी का जो मामला है, कितनी बार हमला हुआ? जिसमें हम हैदर अली काशगर का नाम जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त देखते हैं, उस मलून ने जो है वो ताराजी की, उसकी क्या तारीख है? जनाब, सबसे पहला उन्होंने किया, जो सबसे पहला हमारे पास आता है 1500 कुछ उसका तारीख होगा ईस्वी, जो हैदर काशगरी, हैदर दुगलत जिनका असल में पूरा नाम था, वो गवर्नर थे और यहाँ से जो हमारा अफगानिस्तान इस वाले इलाके से यहाँ पर आए और मुगलों के दौरे अहद में यहाँ पर आए। सबसे पहला तराज उन्होंने किया। 10 हमारे पास तारीख है कि 10 जो जिनको इजमाही तौर पे यहाँ पे ये तारीख हिस्टोरियंस मानते हैं, वो 10 हमारे पास उसका आदत आती है। 10 बता दें। और उसमें अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को शहीद किया गया। एक उसमें ज़ेडिबल में एक मशहूर जगह भी है जिसको बीबी मज़ार कहते हैं, जहाँ पे औरतों और बच्चों को ज़िंदा जलाया गया। ये हमारे पास इसमें बहुत सारे, और हर जगह पे, ऐसा नहीं कि खाली ये ज़ेडिबल में हुआ, ये बाज़ाब्ता, जैसे आप जिसको आप कह सकते हैं ना कि स्टेट मार्शल लॉ के तहत ये हुआ है। हो रहा। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अब मैं थोड़ा-सा सा आगे आना चाहता हूँ। तारीखी पस मंज़र में हम इसलिए गए कि सैयद बाक़र साहब की जो इल्मी काविशें हैं और जिस अज़्म के साथ, जिस हौसले के साथ उन्होंने काम किया, तो उनका ख़ानदानी पस मंज़र जो है उसके अंदर जो शख्सियात हैं, उन पर थोड़ी-थोड़ी सी बात हो जाए। आगे हम बीच में कुछ शख्सियात को जो है वो उबूर करते हुए आगे सैयद मेहदी पे आएँगे। सैयद मेहदी जिनको आपने कहा कि फ़क़त मर्जअ तशय्युअ कश्मीर में वो फ़क़त रहे। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी जो काविशें हैं, उसपे भी थोड़ी-सी रोशनी डालें ताकि आगे बढ़ें। जनाब, जो ये सिलसिला नसब यहाँ पे मीर शमसीन इराकी का आगे चलता रहा, इसमें आगे चल के बहुत सारे उलमा आए जो बहुत हुँ, सारी जगहों पर तबलीग दीन करते रहे। हमारे पास हमारे पास आज जिंदा एविडेंस ये है कि अगर हमारे कोई जद है, वो मुख्तलिफ जगहों पर मदफून है। कोई किसी जगह, कोई किसी बाल पर, कोई कहीं कहीं, अलग अलग जगहों पर मदफून है। और उसकी वजह यही है कि वो लोग दीन मुबीन की तबलीग के लिए वहां जाते थे और वहीं पे बस जिंदगी अपनी बसर करते थे और वहीं पर मदफून भी हुए हैं। तो आयतुल्लाह अल उज़्मा आगा सईद मेहदी मीर शमसुद्दीन इराकी की नस्ल में से एक ताबिंदा शख्सियत है, जो बरे सगीर, या कि मैं कहूँगा कश्मीर में तो कम से कम खाली एक आलिम ऐसे आए जिन्होंने मर्जियत का दावा किया, जो इज्तिहाद के दर्जे पर पहुंचे। वो तकरीबन 27 से 28 साल वो इराक नजफ में हौज़ इल्मिया में रहे और वहां से आके खाली 14 साल उन्होंने यहाँ पे अपनी सुकूनत इख्तियार कश्मीर में की। जब कश्मीर में थे, पहले अपने वालिद माजिद हकीम सईद हैदर से उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद श्रीनगर में कुछ वक्त पढ़ते रहे और उसके बाद जब वो इराक गए, वहां पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े उलमा से इल्म हासिल किया और आगे चल के इज्तिहाद के दर्जे पे फाइज हुए। लेकिन आगा सईद मेहदी की इल्मी शख्सियत को छोड़ के उनका सबसे बड़ा जो मरकज उनकी जिंदगी का ये बना कि उन्होंने कश्मीर में एक इक्तिसादी इनकलाब और सकाफती इनकलाब लाया, जिसमें कश्मीर में जो मजदूर तबका या गरीब तबका, जिनको पेजेंट्री हम कहेंगे, वो सारा जो तबका था अहले तशय्युम में, उनको उससे निकाल कर उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की और वो उसमें बहुत ज्यादा हद तक कामयाब भी हुए। सही। अच्छा, उसके बाद यानी कि इतना ज़ुल्म होने के बावजूद, जिसको मैं इसको हाइलाइट करना चाह रहा हूँ
کہ اتنی ہاں، میں تاراجی آپ کی ایک معذرت کے ساتھ میں ایک بات پہلے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو یہ تراج شیان جو ہوتے رہے کشمیر میں، یہ ایک بہت ان کی کامیابی ہے آیت اللہ آغا سید مہدی کی، کہ ان کے آنے سے 2 سال 3 سال 4 سال، کیونکہ تاریخ میں ان کے آنے کے ڈیٹ میں تھوڑا اختلاف ہے، اس سے قبل آخری تراجشیان ہوا، اور ان کے یہاں پہ وارد ہونے کے بعد کوئی بھی تراجشیان نہیں ہوا۔ اس میں سب سے زیادہ ان کی شخصیت کی حکمت عملی ہے، اور ان کی ہاتھ کے لکھے تصانیف جو لوگوں میں آشنا ہوئے، اور لوگوں کو انہوں نے جس طرح سے دین کے متعلق تبلیغ کی، ان کو ایجوکیٹ کیا، یہ جو آپس میں ہمارا تشدد تھا، جو آپس میں تکفیر تھی، وہ بہت حد تک کم ہوئی، اور اس کے بعد تاریخ میں کوئی بھی تراجشیان نہیں دکھتا ہے۔ بسم اللہ جناب۔ اچھا، یعنی اور اس کے بعد یعنی کہ اتنا جو تاراجی ہوئی، اس کے اندر ہجرتیں ہوئی، بہت سارے لوگ یہاں سے جو ہے وہ ایک گروہ تر گروہ جو ہے وہ تبت صغرا کی طرف یعنی گلگت بلتستان کی طرف کوچ کر گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ حیدرآباد دکن اور لکھنؤ کی طرف کوچ کر گئے، خاندان یہ بکھرا، اس کے باوجود بھی علماء کا سلسلہ کشمیر میں تھما نہیں اور رکا نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی معروف علماء جو ہے وہ میر شمس الدین عراقی کی اولاد میں سے جو ہے وہ الحمدللہ وہاں موجود ہیں۔ تو اس مزید میں چاہوں گا کہ سرکار کے کچھ بزرگوں کا اور ذکر فرمائیں، جس طرح سے آپ نے بات کی، جس طرح سے ان کے والد سید احمد ہیں، اور جو ان کے لیے ان کی جو تشیع کے لیے خدمات ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال۔ جناب، یہ سلسلہ میر شمس الدین عراقی کے بعد یہ تبلیغی طور پہ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگوں کو دین مبین کی طرف دعوت دی گئی، دین اہل بیت کی طرف دعوت دی گئی، اور ہر جگہ کسی نے چھوٹے پیمانے پر، کسی نے بڑے پیمانے پر دین مبین کی خدمت کی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا نام جو آیت اللہ آغا سید مہدی کا نام ہے، وہ اس میں آشکار ہوا، اور وہی بنیاد ڈالتا ہے میر شمس الدین عراقی کی نسل میں آغا خاندان، جس کو مشہور کشمیر میں موسوی سادات جو ہم ہیں، یہ مشہور آج کے تاریخ میں آغا خاندان سے ہے، اور یہ آغا خاندان کی بنیاد آغا سید مہدی کے ہی دور میں ڈلتی ہے، اور اسی سے یہ خاندان ویسے معروف و مشہور ہوتا ہے۔ ان کے فرزند آئے آغا سید محمد صاحب، ان کے 3 فرزند تھے، آغا احمد صاحب، آغا سید علی صاحب، اور آغا سید ابو الحسن صاحب۔ آغا سید ابو الحسن صاحب جوانی میں ہی فوت ہوئے، ان کی اولاد میں سے کوئی زندہ بھی نہیں بچا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو ان کے گزرنے کے کچھ وقت کے بعد ہی فوت ہو گئی، اور خود وہ عراق نجف جانے کی تیاری میں تھے، اسی دور میں بیمار ہو گئے اور گزر گئے۔ آغا سید علی صاحب عراق میں پڑھے، بہت بڑے عارف، بہت بہت بڑے عارف تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی ساری جب واپس آئے کچھ وقت کے بعد، ایک گھر میں گزاری۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، وہیں پہ لوگوں کو تبلیغ، نماز، یہ سب کرتے تھے۔ انہوں نے شادی نہیں کی، اور اسی کیفیت کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آغا سید محمد صاحب جو آغا سید باقر صاحب کے دادا بھی ہیں، وہ انہوں نے اس خاندان کو ایک نئی تاریخ کی طرف رجوع کروایا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنلائز جس کو ہم کہیں گے، ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ جو پہلی بار اس خاندان کو ملا، کیونکہ ابھی تک یہ تبلیغ ایک ایسے ہو رہی تھی کہ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں پہ تبلیغ کر رہا ہے۔ ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ اور ایک خاندان کو اس طرح سے ایک نام دیا آغا سید محمد صاحب نے۔ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے۔ منہاج الصلاح، معراج الفلاح انہوں نے ترجمہ کیا ہے، عروۃ الوثقیٰ جو آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا۔ ان کے یہاں پہ نمائندے بھی ہوئے، اور کافی دیر تک یہاں پہ تبلیغ کی، ایک انجمن یہاں پہ قائم کی، مدرسے قائم کی، اپنے گھر سے وہ خود لوگوں کو پڑھاتے تھے، کیا کہتے ہیں، اپنے گھر میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس کے بعد ان کے 2 فرزند آئے، 3 فرزند تھے، ایک تو جلدی فوت ہو گیا، آغا سید جعفر۔ ان کے بڑے فرزند تھے آغا سید احمد، اور ان کے دوسرے فرزند تھے آغا سید یوسف۔ آغا سید احمد آغا باقر صاحب کے والد ہوئے، اور آیت اللہ آغا سید یوسف جو آغا سید باقر کے چچا بھی ہیں، وہ اور میرے دادا بھی ہیں، وہ اس خاندان کے جن کو ایک ابھی کے تازہ حال میں ایک انقلابی شخصیت رہے، کنٹمپریری ہسٹری کے، کنٹمپریری ٹائم کے، جنہوں نے انجمن شریع شیعان کو یہاں پر نافذ کیا۔ ان کا دور ایسا رہا کہ ان کے دور میں اہل تشیع کے یہاں
کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اہل تشیعوں کو. انہوں نے گھر پہ اپنی شرعی عدالت قائم کی تھی جس کو کورٹ باضابطہ یہاں پہ آنر کرتا تھا. مہاراجہ کے وقت میں بھی وہ آنرڈ تھا. اس کے بعد جب تک آرٹیکل 370 یہاں پر ایبروگیٹ نہیں ہوا تب تک یہاں پر باضابطہ اگر آپ کورٹ میں آغا سید یوسف صاحب کا کوئی تحریر لے کے جاتے, کورٹ ہائی کورٹ اس کو باضابطہ انٹرٹین کرتا تھا. یہاں تک کہ زمینوں کے انتقالات یا ہبہ کچھ بھی ہو وہ سب اہل تشیع کا یہاں پہ اسی میں محفوظ رہا. اور آغا سید یوسف یہاں پر آیت اللہ حکیم کے نمائندے رہے. آیت اللہ آغا سید یوسف نے مزید یہاں پہ بہت سارے کام کیے. اس میں سے سب سے زیادہ بڑا کام جامعہ باب العلم کا قائم ہے. جامعہ باب العلم میں آغا باقر پرنسپل بھی رہے پھر آگے چل کے. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ آیت اللہ آغا سید یوسف کا سب سے بڑا معجزہ, جو سب سے بڑا ان کا کارنامہ تھا, وہ آغا سید باقر جیسا عالم پیدا کرنا تھا. کیونکہ اگر آپ آغا سید باقر صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی ساری ایجوکیشن, جو ان کی ساری تعلیم تھی, وہ ساری اپنے چچا کے ہاتھ ہوئی. وہ عراق زیادہ دیر نہیں رہ پائے کیونکہ وہاں پہ وہ کچھ وقت بیمار ہوئے تو زیادہ دیر وہاں نہیں پڑھ پائے. تو آغا سید باقر, علامہ آغا سید باقر کا سارا جو تعلیمی سفر تھا وہ اپنے چچا کے ہاتھ آیت اللہ آغا سید یوسف کے ہاتھوں ہوا. اچھا تو اس سلسلے کو کس طرح سے انہوں نے کنٹینیو کیا, کیونکہ زمانہ بدلتا رہا, جہتیں تبدیل ہوتی رہیں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ پہلے لوگ مسافرت کرتے تھے, جا جا کر تبلیغ انجام دیا کرتے تھے, پھر اس کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کی شکل دی گئی. علامہ سید باقر نے جو جب آنکھ کھولی اس زمانے میں شروع میں, وہ بھی ایک پرانا ہی دور تھا, اس میں انہوں نے کیا جہت اپنائی تھی؟ آغا سید باقر صاحب اپنے چچا, کیونکہ جب وہ 13 سال کے تھے تو ان کے والد فوت ہو چکے تھے, 13 سال یا اسی کے آس پاس نابالغ تھے, تو وہ اپنے چچا کے ہاتھوں بڑے ہوئے اور ان کی تربیت اپنے چچا نے کی. اور جو ان کے چچا تھے ان کے اس وقت پہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا, تو وہ اپنے چچا کے ایش پیش رہے. انہوں نے بالکل باضابطہ ان کے جو بڑے برادر آغا سید مصطفیٰ صاحب, وہ بھی ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سارا جو نظام چلتا تھا آیت اللہ آغا سید یوسف نے بنایا اس میں ایش پیش رہے. باضابطہ مدرسے میں وہ پہلے پڑھاتے تھے, بطور ایک مدرس, ایک عام مدرس کی حیثیت سے پہلے پڑھاتے تھے. پھر آگے چلتے چلتے جب وہ علم میں آگے بڑھے پھر وہ وہاں کے پرنسپل بھی ہوئے, اور اپنے چچا کے ساتھ پھر دین مبین کی تبلیغ, جو عام واز کرنا لوگوں کے یہاں جا کر, وہ چیزیں, وہ سلسلہ تو چلتا رہا. اور علمی طور پر یا باقی چیزوں میں جو تاریخی طور پر باقی مسائل تھے, ان چیزوں میں ہمیشہ انہوں نے آگے چڑھ کے برتری دکھائی. لیکن جب آغا سید یوسف صاحب فوت ہوئے تو اس کے بعد اس خاندان میں تھوڑا آپس میں ڈویژن ہوا, اور اس ڈویژن کے تحت آغا سید باقر صاحب نے ان چیزوں سے دور رہے. پھر تنظیمی چیزوں سے یا باقی چیزوں سے ان سے بالکل انہوں نے دوری اختیار کی. وہ تبلیغ دین اور اس میں علم, دو بڑی کتابوں شخصیات اپنے عہد کے اندر, دو بڑی شخصیات جس طرح سے آپ نے علامہ سید باقر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, یقیناً مین مدعا جو ہے وہ آج کے پروگرام کا یقیناً ان کی برسی ہے, ان کی یاد میں ہو رہا ہے. ان کے جو آپ نے بھائی کا ذکر کیا, آغا سید مصطفیٰ مصفی صاحب کا, مصطفیٰ. جو ان کی جی ہاں, ان کی کاوشوں پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. انہوں نے بھی بہت, ان کا بھی بڑا نام جو ہے وہ پر صغیر کے علماء میں جانا پہچانا جاتا ہے. ان کی بھی تھوڑی سی کاوشوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر علامہ سید باقر صاحب کو پھر کنٹینیو کریں گے. جناب آغا سید مصطفیٰ صاحب نے اپنے چچا, اور ان کے چچا بھی تھے, ان کے سسر بھی تھے, پدر نسبتی بھی تھے, تو ان کے گزرنے کے بعد وہ انجمن شریشیان کے صدر بنے, جامعہ باب العلوم کے مدیر مطلب اس کے ہیڈ بھی ہوئے اس کے بعد. تو وہ ان کا دور اپنے چچا کے بعد لگ بھگ وہ 20 سال تک حیات رہے. ان 20 سال میں اصل میں خاندان میں بھی کچھ اختلافات ہوئے, جس کی وجہ سے ان کا جو دور رہا اس میں وہ ان سب چیزوں سے بھی ان کو ڈیل کرنا پڑا آگے چل کے. مطلب وہ 20 سال تھوڑے, اور اس کے بعد باقی انہوں نے جو اپنے دور میں دین مبین کی تبلیغ کی, لوگوں میں جاتے تھے, لوگوں کو دین پڑھاتے تھے, واز پڑھتے تھے, باقی چیزیں. جامعہ باب العلم ان کے پاس رہا اس کے بعد 20 سال. وہاں پہ بھی لوگوں کو درس ملتا تھا, لوگوں کی تدریس ہوتی تھی دین کے مطابق. اور باقی چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں وہ
یہاں پہ امام خمینی کے شاید سے نمائندے بھی رہے جب تک امام حیات تھے امام خمینی. تو وہ سب چیزیں انہوں نے دین مبین کی تبلیغ میں اور اپنے چچا کے دور میں بھی بالکل ایش پیش رہے. اس کے بعد بھی انہوں نے اسی سلسلے سے اپنے چچا اچھا یہاں چچا پر کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش رہبر کی. ایسی کیا بات تھی جس کو کہ ایران صغیر کہا جاتا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہید رہبر کا بھی وزٹ ہوا کشمیر میں. شہید آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی جی فرمائیے. نہیں آواز نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز موصول ہو رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اور ایک لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ناظرین جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے گیسٹ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں اور اس بہترین موضوع کے اوپر جس میں کہ کشمیر کے تشیع کی ہسٹری پوری بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک نادر موقع ہے. اور کشمیر میں یقیناً آج کے دن کافی جو ہے وہ سوگ کی فضا ہوگی، کیونکہ ایک بہت بڑے عالم کی پہلی برسی ہے اور کشمیر میں اسے علامہ سید باقر کو دیا. تو ان کی یاد جو ہے وہ کشمیر میں چپے چپے پر منائی جا رہی ہے. قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ بالکل جناب. بسم اللہ. جی جی فرمائیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے جیسا کہ بعد آپ بسم اللہ. جیسا کہ جی جی بولیے. رہبر عظیم جب یہاں پر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی علیہ رحمہ و رضوان جب یہاں پر تشریف لائے تو ان سے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ جب آپ ہندوستان جا رہے ہیں تو کشمیر جائیں اور آیت اللہ آغا سید یوسف سے بھی ملاقات کریں، کیونکہ آیت اللہ آغا سید یوسف اور امام خمینی کے آپس میں مراسم بہت زیادہ قریب تھے. تو وہ جب یہاں پر آئے انہوں نے خالی ایران صغیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ یہ قوم ثانی ہے. بڑگام کو لے کر خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ قوم ثانی ہے، کیونکہ اس میں سب سے جالب یہ بات ہے کہ آیت اللہ آغا سید یوسف نے ایک تاغوتی نظام جو کہ ایک آئین ہند کے تحت چلتا تھا، اس نظام میں شرعی عدالت کو قائم کیا، اپنے جامعہ کو قائم کیا اور اپنے لوگوں کو اپنے دین کے حدود کے باہر کسی طرح جانے نہیں دیا، جس کو ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت فقیہ جس طرح سے ہونی چاہیے وہ اہل تشیع کے جو کہ آیت اللہ آغا سید یوسف صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اور جب امام خامنائی یہاں پر آئے وہ ان سے آیت اللہ آغا سید یوسف سے ملے، انہوں نے یہاں پر جب یہ نصاب دیکھا، جب یہ سسٹم دیکھا تو وہ اس کے بہت قائل ہوئے اور انہوں نے خود کہا کہ یہ قوم ثانی ہے. اور کشمیر کو ایران صغیر عام طور پہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو آمد اسلام ہے وہ آمد اسلام اصل میں جو سادات یہاں پر آئے وہ اکثر ایران سے آئے، تو وہ اپنے ساتھ خالی دین مبین لے کے نہیں آئے، انہوں نے اپنے ساتھ اپنا فرہنگ اپنی ثقافت بھی لائی. تو وہ ثقافت یہاں پر ضم ہوئی جس کو ہم یہاں کے آرٹ کلچر ہر چیز میں دیکھتے ہیں، اسی لیے کشمیر کو ایران صغیر کہا جاتا ہے. صحیح. اچھا تو علامہ سید باقر جو کہ اب آپ سمجھ لیں اس خاندان کی ایک بہت ہی نمایاں شخصیت اس دور میں گزرے. آپ کی جو علمی خدمات ہیں، آپ کی بے شمار تصانیف ہیں، آپ کا تاریخ کے اوپر کمال کا عبور تھا، آپ کی ادبیات پہ آپ کی جو ہے بہترین گرفتی مختلف زبانوں میں. میرا خود تجربہ رہا کہ میرے سامنے کسی عرب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی کسی تاریخ کے حوالے سے، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کو ڈکشنری کھولنی پڑ گئی. آغا صاحب نے اس قدر جو ہے وہ عربی ادبیات کا جو استعمال کیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا ان کا ساتھ رہا ہے، آپ کافی قریب رہے ہوں گے. جناب آغا صاحب کے علمی شخصیت کو لے کر تو میری زبان معذور ہے کہ میں اس بارے میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں، لیکن عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، کشمیری ہو یا فقہ ہو، اصول فقہ ہو، فلسفہ ہو، یہ سب تو چلے ایک ان کی تعلیم اس میں تھی، وہ بہت قابل تھے. اور اس سب میں میرے لیے سب سے جالب یہ تھا کہ میں یہ آپ کو ایک قصہ سناؤں گا کہ میں ان کے ساتھ ایک بار گفتگو کر رہا تھا اور اس گفتگو میں جب وہ بحث فلسفے پہ چل رہی تھی وہ آگے چل کے
मेटाफिजिक्स पे पहुंच गई। और मेरे लिए एक हैरान करने वाला वो एक्सपीरियंस रहा कि वो उस मेटाफिजिक्स में जब हम बात कर रहे थे, वो रिलेटिविटी पे बात कर रहे थे। और रिलेटिविटी पे वो उस तरह से बात नहीं कर रहे थे कि लगे कि कोई आम इंसान ने कुछ शायद इसके बारे में पढ़ा हो, लेकिन वो रिलेटिविटी पे उस हिसाब से बात कर रहे थे कि गालिबन ऐसा लग रहा हो कि कोई फिजिसिस्ट बात कर रहा हो। तो उनका जो मुताला था इन चीजों पे वो बहुत वसी था, बहुत 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 ज्यादा वसी था। मैंने आज तक उनको किसी भी मौजूद में, जब भी मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई है, मैंने किसी भी देखा हो कि वो बोले कि नहीं शायद इसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। वो हर चीज में अबूर रखते थे। और उनका जो अदबियात पे उनका जो कंट्रोल था, खास तौर पे अरबी पे, वो तो उसके बारे माज़ा में आप जो आप शायद मुझसे भी ज्यादा जानते हो कि वो अरबी किस मयार की उनकी अरबी थी। और उर्दू अदबियात में उन्होंने एक किताब गालिबियात पे लिख डाली। और बज़ाहिर तो वो एक मदरसे से पढ़े थे, शरह-ए-लुमा पढ़ के आगे चले थे। गालिबियात पर आगे चल के एक किताब लिख देना, या इकबाल के साथ जो उनकी मोहब्बत थी। और सबसे ज़्यादा तो मैं जिसका कायल था वो उनकी याददाश्त था। मैं आपको एक बहुत हसीन किस्सा सुनाऊँगा कि मैं उनके साथ कभी-कभी अरबी ग्रामर पे कभी कुछ बात करते थे या कुछ, तो एक बार ऐसी कुछ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इब्न मालिक करके, हाँ, अरबी ग्रामर के एक बहुत बड़े आलिम हुए हैं जिन्होंने अल्फिया लिखी है, जो 1000 शार में उन्होंने पूरा ग्रामर लिखा है। तो आगा साहब अल्फिया के अशार पढ़ने लगे। नाज़रीन, बिल्कुल प्रोग्राम अपने आखिरी अवाइल में दाखिल हो गया और हम माज़रत ख़्वाह हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है और गेस्ट हमारे साथ जो है वो कश्मीर बडगाम से मौजूद हैं और मसला जो है वो दरपेश है। जैसे ही हमारे साथ मौजूद होते हैं हम कोशिश करेंगे कि जो वो बहुत ही खूबसूरत एक याददाश्त जो कि उनकी और अल्लामा सैयद आयतुल्लाह सैयद बाकर उसमें सफ़वी साहब के साथ मरहूम के साथ है वो हमें हमारे नाज़रीन तक पहुँचा रहे थे, तो कोशिश करेंगे कि उसको मुकम्मल किया जाए क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेकर आगे बढ़ें। जैसे ही हमारे साथ जो है वो इस वक़्त से आगा सैयद मेहदी मुस्फ़ी साहब शामिल होते हैं, हम उस बेहतरीन याददाश्त को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँगे और उसको हमेशा के लिए महफूज़ करने की कोशिश करेंगे। क़िबला हमारे साथ हैं, आप जो अपनी याददाश्त पेश फरमा रहे थे क़िबला के साथ उसको बयान फरमाएँ। मैं जनाब इसी याददाश्त के सिलसिले में कह रहा था कि मैं एक बार उनसे गुफ्तगू कर रहा था। इब्न मालिक करके एक अरबी ग्रामर के बहुत बड़े आलिम हैं जिन्होंने अल्फिया करके 1000 शार में एक पूरा अरबी ग्रामर लिखा है। तो वो उनके अशार वो पढ़ने लगे। जब वो पढ़ने लगे, आप यकीन माने कि जब तक मैंने उनको नहीं रोका वो अशार वो पढ़ते गए। और हसरत की बात यह है कि उन्होंने वो अशार अपने चचा से पढ़े थे, और उनकी उम्र उस समय कुछ नहीं तो 85 के आसपास होती। जब शायद वो 10-15 साल के होते तब वो कहते थे कि मेरे चचा मुझे हर दिन इसके 2 अशार याद करने को बोलते थे कि आप 2 अशार याद करें और मुझे अगले दिन सुनाएं। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि उनको उस वक्त भी वो अशार बिल्कुल वैसे ही याद थे। में बात करते करते शेख सादी, हाफिज, इकबाल को इस तरह से कोट करना कि जैसे कि अदबियात के आप सोच नहीं सकते कि किस दर्जे के वो आलिम थे। अच्छा, उन्होंने अब बिल्कुल हम प्रोग्राम के अपने आखिरी अवाइल में दाखिल हो गए हैं। जो उन्होंने इल्मी मीरास जो अपने बात छोड़ी है, उस हवाले से इस वक़्त कश्मीर में तशय्युर के अंदर उस हवाले से क्या रुझान है? अब तशय्युर में तो एक खुला पैदा हो चुका है जो शायद कोई पूरा कर नहीं सकता, और हमें दिख नहीं रहा कि मतलब कि वो कैसे वो कमी पूरी की जा सकती है। एक तो इंसान से निस्बत होती है कि हाँ एक इंसान चला गया, लेकिन एक इंसान जो तारीख़ कश्मीर पे एक बहुत अबूर रखते हो, और जिनके क्योंकि तारीख लिखने का एक कानून होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लिख नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास शायद उसकी सनद ना हो या बाकी चीज़ें हो। लेकिन जिन चीज़ों को उन्होंने सुना था अपने बचपन से लेके अभी तक, वो याददाश्त जी हाँ, सही। नहीं, आवाज़ आवाज़ आपकी मौसूल नहीं हो रही और
بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب آغا سید مہدی موسوی صاحب کو۔